حضرات آپ کو ہم ویلکم بیک کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے حامد میر سے اس کو جاری رکھتے ہیں. حامد، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نواز شریف نے آپ کو، نصرت جاوید کو اور ظفر عباس کو ناشتے پہ بلایا، بڑا اچھا ناشتہ تھا، اور آپ سے کہا کہ آپ روزنامہ پاکستان کی ایڈیٹرشپ چھوڑ دیں. ان کی آفر کیا تھی اور وجہ کیا تھی؟ اب آپ ایک بہت ہی ڈینجرس ایریا میں داخل ہو گئے ہیں. میں نہیں ہو رہا، یہ آپ کے حامد میر کی کہانی صفحہ 41 میں آپ نے جو فرمایا، جو آپ نے کہا، میں اچھا اسی کے حوالے سے اس میں ایسے ہے. ٹھیک ہے نہیں، وہ اصل میں نا وہ آج کل کی صورتحال میں نا یہ کہانی جو ہے نا یہ میرے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گی، لیکن میں احتیاط کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بھائی دیکھیں نا، یہ نواز شریف صاحب لندن کی جن پراپرٹیز کی وجہ سے نااہل ہوئے، ان پراپرٹیز کے بارے میں نے 1996 میں میں نے ایک کالم لکھا، اور ان کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ میرے پاس تھے. پھر میرے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ ڈاکومنٹس، اب یہ سب کچھ تو نہیں نا میں آپ کو بتا سکتا. تاریخ کا حصہ نہ ہو، تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک اور بھی گواہ ہے، سعید قاضی، وہ میرے ساتھ اخبار کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. اس کو میں نے کہا تم فیچر کرو. وہ اور ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ملے، میں نے کالم لکھا، اس نے پورا کلر پیج پہ فیچر چھاپا، صاف میں نہیں ڈیلی پاکستان. اچھا ٹھیک ہے، ود ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے، ود ڈاکومنٹس. نواز شریف نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے غصے میں تھے. نواز شریف صاحب نے وہ جو ناشتے کی ٹیبل تھی اس پہ مجھے کہا کہ آپ پاکستان اخبار سے استعفیٰ دے دیں، یہ آپ سے اکبر بھٹی نے لکھوایا. میں نے کہا جی مجھ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا، میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے. کہتے ہیں آپ اخبار چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، میں آپ کو نوائے وقت کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ایڈیٹروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں؟ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بقول آپ کے، میں کبھی نہیں بھولوں گا، نواز شریف نے ہمیں بلایا اور پوچھا دھماکہ کروں یا نہ کروں. مجیب الرحمان شامی نے کہا نہ کرو، مجید نظامی نے کہا دھماکہ کر دو ورنہ تمہارا دھماکہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ شامی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے مشروط طور پہ حمایت کی تھی کہ آپ کر دیں دھماکہ، اور سعودی عرب سے بات کر لیں کہ اگر 4 سال کا پیٹرول ہمیں وہ دیتے ہیں بغیر کسی پیسے کے تب کریں گے. حقیقت ہے جو میں نے اس وقت سنا تھا میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو مشروط انہوں نے ہو سکتا ہے بات کی ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود وہاں پہ تھے نہیں وہ. کون؟ آپ نے تو کوٹ کیا، موجود تھا بھائی. آپ تو ان کو بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بھی موجود تھے، انہوں نے اپوز کیا. وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں. کس نے؟ میرے دوست شامی صاحب نے اپوز کیا. ہاں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. میں نے مشروط بات کی. چلے آگے. کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف نے 2007 میں ججوں کی بحالی کی تحریک سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لال مسجد کے معاملے میں میڈیا کو استعمال کیا؟ بالکل صحیح بات ہے، اس کا میں آئی وٹنس ہوں. اس لیے کہ مجھے لال مسجد کے اندر جب سیج ہوئی تھی، گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو مجھے اعجاز الحق جو ہے اس نے، وہ اس وقت منسٹر تھا مذہبی امور کا، تو اس نے مجھے کہا یار یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ جو مسجد کے ساتھ تو کوئی پھڈا نہیں ہے، تو یہ کس نے پھڈا پیدا کیا ہے، تو یہ مسئلہ حل کرائیں. میں نے کہا ہاں مسئلہ حل کرائیں. تو میں اور اعجاز الحق بیک ڈور سے ایک راستہ تھا، ہم اس راستے سے غازی عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز کے پاس چلے گئے. ہم جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، بڑا شکریہ، ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر جو ملیٹنٹس ہیں مسجد کے اندر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ کے ملیٹنٹس ہیں. آپ سے مراد آپ کے؟ نہیں میرے نہیں، حکومت کے. اچھا. تو یہ تو گن پوائنٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی تو شفٹیں ہیں. تو ہم جب باہر آ رہے تھے تو ایک رائڈر جو ہے وہ باہر دروازے پہ کوئی خط دے کے گیا، اور ایک جو خادم تھا مولانا عبدالعزیز صاحب کا، وہ لے کے آیا. تو وہ جب وہ لیٹر کھولا گیا تو وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے لال مسجد کو نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ یہ جگہ خالی کریں، اور منسٹر صاحب ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو استعمال کیا گیا.
میڈیا کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ پرویز پھر جب یہ ساری سچویشن کا مجھے پتہ چل گیا اور پھر جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے کمال شاہ صاحب, انہوں نے مجھے پوری سچویشن بتائی. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ادھر لال مسجد کے, ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان سے اسلحہ برآمد کیا ہے, پکڑ کے ہم نے ان کو تھانے میں بند کر دیا ہے. ہمیں فون آتا ہے ایک ادارے کا, ان کو چھوڑ دو. ہم ان کو چھوڑتے ہیں, وہ پھر جا کے لال مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جناب میں نے یہی بات آرمی ہاؤس میں 10 صحافیوں کی موجودگی میں نے پرویز مشرف کو سنا دی کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا بھائی کمال شاہ سے بات کراؤ, کمال شاہ سے بات کراؤ. تو وہ جنرل حامد جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے کمال شاہ سے بات کی, کمال شاہ نے کنفرم کر دی, میں نے کنفرم کر دی. مشرف صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر چودھری شجاعت صاحب نے نیگوسیشن شروع کی. نیگوشیشنز کامیاب ہو گئیں, اس کے باوجود آپریشن ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ مجھ سمیت بہت سے اہل صحافت نے ججوں کی بحالی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا. عامر صاحب, جس تحریک کو آپ نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا, اس سے حاصل کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے یہ تو ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف ایک جنگ تھی. دیکھیں, اس لائرز موومنٹ کے دوران آصف زرداری صاحب سے میری بڑی بحث ہوتی تھی اور یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ججوں کو بحال کریں. ہم نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے, چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں ہے, نو کمپرومائز ہے وہ. آپ کہتے تھے؟ ہاں. تو وہ اب زرداری صاحب مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری تیرا ہیرو, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو پارٹی میں شامل ہوگا. میں نے کہا یہ میرا ہیرو بالکل پارٹی نہیں بنائے گا, وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی. جب وہ پارٹی بنائے گا تو ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں غلط تھا اور آصف زرداری ٹھیک تھا. ہاں میں کر دوں گا. ہاں بس میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف جنگ تھی. میرا سوال یہ ہے. جنگ نہیں تھی, اس میں جنرل کیانی صاحب تھے جو. ہاں, کیانی ورسز مشرف. نہیں, کیانی ورسز نہیں تھا, کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی. فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی. یہ ایک ریپیٹیشن تھی, ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا. جس طرح یحییٰ خان نے فوج کی مدد سے ایوب خان کو ہٹایا, اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو ہٹایا. جنرل کیانی سے آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے, یہ تعلقات کب بنے؟ قریبی تعلقات نہیں تھے, وہ ایسے تھا کہ میری 1-2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے تو مشرف صاحب پہ اٹیک ہوا تو اس کی انہوں نے انکوائری شروع کی. انہوں نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے, میں نے یہ کالم لکھا کہ یہ بندے غلط پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اصل آدمیوں کا علم تھا؟ مجھے اصل آدمیوں کا علم نہیں تھا. تو ان کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہو غلط پکڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو میں جانتا تھا. یہ ہر غلط آدمی کو آپ جانتے تھے؟ دیکھیں نا, اب میں نام لے لیتا ہوں, وہ الیاس کشمیری جو ہے جس کو انہوں نے پکڑا تھا, تو میں نے کالم لکھا ہو بھائی یہ وہی الیاس کشمیری ہے جس کو 2-3 سال پہلے تک آپ کیش پرائز دیا کرتے تھے. اس پر مجھے کیانی صاحب نے بلایا اور ان کا جو کیانی صاحب کا جو چیف آف سٹاف تھے وہ تھے بریگیڈیئر قمر جاوید باجوہ صاحب. ہاں بھائی, یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے اور آپ کی باتوں میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ کو سنتے رہیں, لیکن مجھے احمد میر سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ پر خالد خواجہ غالباً اس کا نام ہے, اور کرنل امام کے قتل کا الزام لگا. تو آپ نے کہا کہ کئی صحافیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی کردار کشی کی, مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کیا آپ ان صحافیوں کا نام لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس صحافی کا بھی نام لینا پسند کریں گے جس نے آپ کی حمایت میں بیان دیا؟ دیکھیں, یہ صرف خالد خواجہ والی بات ہے. کرنل امام صاحب کی فیملی اس میں شامل نہیں ہے, اور بلکہ کرنل امام کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے میری اخلاقی طور پہ سپورٹ کی, مدد کی. ان کو تو ساری گیم کا پتہ تھا نا. گیم ٹھیک ہے. گیم یہ تھی کہ اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ, اقتدار کی مجبوریاں. اسلم بیگ صاحب نے کرنل امام صاحب کو کہا کہ طالبان کی اور امریکہ کی بات کروائیں. ٹھیک ہے, بیچ میں آ گئے خالد خواجہ صاحب اور ایک وہ بیچ میں جرنلسٹ کو لے آئے, اور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جناب کرنل امام صاحب اور خالد خواجہ صاحب, کرنل امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طالبان کے استاد تھے اور طالبان ان کی بہت عزت کرتے تھے. بالکل کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. وہ ہرات میں کونسلیٹ جنرل تھے جب, تو بالکل طالبان ان کی عزت کرتے تھے. لیکن جس طریقے سے جن لوگوں نے کرنل امام کو قتل کیا, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کو
نہ تو طالبان کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ان کو کرنل امام کی اہمیت کا احساس تھا، اور وہ کسی ایجنڈے پہ تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جب واقعہ ہو گیا، یہ دونوں ادھر گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے ساتھ جو تیسرا جرنلسٹ تھا، ہی واز اے برٹش نیشنل، اس کو چھوڑ دیا. اور جو 2 پاکستانی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. آپ پر الزام کیوں لگا؟ میرے پہ تو الزام اس کے بہت دنوں کے بعد لگا. کیوں؟ وائے حامد میر؟ ہاں، وہ ایسے کہ مجھے ایک اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے، انہوں نے بلا کے کہا کہ یار آپ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت اٹھا رہے ہیں، تو آپ باز آ جائیں، آپ پہ انہوں نے کوئی کیس ڈال دینا ہے. میں نے کہا میرے پہ کیا کیس ڈالیں گے؟ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2010 کی بات ہے. 2010. اور آپ کو ایک بلایا وزیر نے اور کہا مسنگ پرسن کا معاملہ مت اٹھاؤ، اور نہ کوئی کیس پڑ. میں نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ایک پروگرام کیا تھا مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ. آمنہ مسعود جنجوا تھی اور لوگ تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ کریں گے. پھر مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا، زرداری صاحب نے. یہ آصف زرداری اور آپ لگتا ہے کہ ایک سارا دن یہی کام کرتے وہی جو آرٹیکل نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی اور میری چھٹی ہو گئی تھی. تو اس وقت تک تو زرداری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت بڑا کانسپریٹر ہوں. وہ پھر جب ان کو پتہ سمجھتے تھے یا پھر یہ ثابت کیا تم نے؟ وہ پھر بعد میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر میرے ساتھ ایک ان کی انٹیمیسی بن گئی. کانسپریسی کرنے کے لیے؟ نہیں، کہ جس طرح آپ کی بہت سے سیاستدانوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا احتیاط کریں. تو 2 ایشوز ہیں، ان کو اگر آپ اوائڈ کریں تو پرابلم نہیں ہوگی. میں نے کہا جی کون سے 2 ایشوز ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مسنگ پرسن اور ایک بلوچستان. اچھا، جن صحافیوں نے میرے خلاف پروگرام کیے، بعد میں پھر انہوں نے میرے سے معذرت کر لی. 2017 میں وہی جو 2010 کا کیس ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ میرے پہ FIR کروا دیتے ہیں. کون جج صاحب؟ جسٹس محسن اختر کیانی. ٹھیک ہے. کیوں؟ دشمنی ذاتی کوئی تمہاری؟ مجھے نہیں پتا، لیکن کیانی، ایک جنرل کیانی تمہارا دوست ہے اور ایک جج کیانی تمہارے پہ پرچہ کروا دیتا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پرچہ درج ہوا تھانہ رمنا میں. تھانہ رمنا جو ہے وہ 2010 میں جب وقوع ہوا شمالی وزیرستان میں، تو تھانہ رمنا تھا ہی نہیں. جب عمران خان PTI بنا رہے تھے تو آپ نے لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نئی جماعت کا چہرہ تو عمران خان ہوں گے لیکن ماسٹر مائنڈ حمید گل ہوں گے. لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان، نواز شریف اور حمید گل دونوں سے دور رہے. ان 2 متضاد بیانات سے میں کیا اخذ کروں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ حمید گل تھے یا نہیں؟ حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا. اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی درانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلایا. یہ 1996 کے شروع کی بات. یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کبھی میری عمران خان سے دوستی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. ضیاء شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے. تو عمران خان جو ہے وہ، میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی، یو آر این انڈسپیوٹڈ ہیرو اور ریفارمر کا کردار ادا کرو. ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے، دوسری طرف ضیاء صاحب سے بات کرتا ہے. ایک دن اس نے مجھے محمد علی درانی نے کہا یہ کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کریں تو آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر گیا جب، تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی 3-4 لوگ تھے. اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں اور ایک اور بندہ تھا، اس نے، ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے، آپ کو ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو. میں خوش ہو گیا. ہم ادھر سے اٹھے، حمید گل صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ حمید گل نے آپ سے کہا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا. تو میں بڑا خوش، اور محمد علی درانی صاحب بھی مجھ سے کچھ ناراض. خاص صاحب نے مجھے گلے ولے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا. اور 3 دن بعد عمران خان نے پارٹی اناؤنس کر دی. تو آپ کو 3 دن تک پتہ ہی نہیں لگا کچھ کر رہے ہیں؟ اب جب آپ صحافی ہو، اب بڑے باخبر صحافی تھے. میں جناب اس دوران سیریا چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اچھا، اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی. میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی. میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی
تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا. میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی. میں وہاں سے باہر نکلا, حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی, معاملہ ختم ہو گیا, حمید گل صاحب کہیں چلے گئے. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے, حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے, آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں. تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی. اتنا غیر سنجیدہ رویہ ایک پارٹی کو اناؤنس کرنے کا. دیکھیں, اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ساری جو اس کی اسپیچ ساری جو ہے وہ ضیاء صاحب جو ہیں, ضیاء شاہد صاحب, وہ انہوں نے تیار کی تھی اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نثار صاحب نے. اور آپ کا رول کیا تھا؟ میرا رول تو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ خان صاحب پالیٹکس میں نہ آئیں. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے ہسپتال بنایا ہے, اس کو ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے, اس کو پاکستان میں ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. حامد میر سے گفتگو آپ نے سنی. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا. اس پروگرام کا دوسرا حصہ اگلے اتوار ضرور دیکھیے گا.